السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شامل ہوئے ہمارے پوڈ کاسٹ میں وہ ہیں سر سید منصور علی شاہ صاحب. ہی از اسسٹنٹ پروفیسر ایٹ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور. اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چولستان اور اس کی ہاکڑا سویلائزیشن. تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ جی خیریت ہے الحمدللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک. ماشاء اللہ. تو سر شروع کرتے ہیں چولستان کے بیک گراؤنڈ سے اور پھر اس کی سویلائزیشنس پر آتے ہیں، ان کے ان کا ایوولوشن، اور پھر وہ کس طرح جو ہے سفر ہستی سے ختم ہوتی گئیں اور اپنے نشان چھوڑتی گئیں. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں دی براک ایسوسی ایشن کا کہ آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی. اس وقت ہم جس ریجن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت پاپولر ہے فار اٹس ڈیزرٹ ریجن، جو کہ چولستان ہے، اور اس علاقے کی پہچان ہے. آئی ایم ریفرنگ ٹو بہاولپور. اور چولستان پاکستان کا سیکنڈ لارجسٹ ڈیزرٹ ہے. دا فرسٹ ون از تھر، اور سیکنڈ چولستان، اور تھرڈ از دا تھل، صحرائے تھل جسے ہم کہتے ہیں. اور اگر ہم چولستان کی ٹوپوگرافی یا اس کے اسٹریچ کی بات کریں تو یہ صحرائے تھر کے ساتھ بھی ملتا ہے، اور اس کا کچھ حصہ صحرائے راجستھان جو ہندوستان کا حصہ ہے، اس کا اسٹریچ وہاں تک جاتا ہے. اور اس کا جو ایریا ہے لینڈ وہ 25,000 اسکوائر کلومیٹر ہے. صحیح. اور اس کو فردر اگر ہم دیکھیں تو یہ دو حصوں میں پہچانا جاتا ہے، ایک گریٹر چولستان اور ایک لیسر چولستان، جس کو یہاں کے مقامی لوگ چھوٹی روہی اور بڑی روہی بولتے ہیں. صحیح. چولستان کا لوکل نیم روہی بھی ہے، جس کو ریاستی لینگویج میں یا چولستان کی لینگویج میں زیادہ روہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بٹ اگین انٹرنیشنلی وی کال اٹ چولستان. اور یہ رقبہ کیونکہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، کرنٹلی جو ضلع بہاولپور، رحیم یار خان اور بہاول نگر، یہ تین اضلاع ہیں جن کے اندر چولستان کا صحرا پھیلا ہوا ہے. ایک زمانے میں کیونکہ یہ ریاست تھی اور بر صغیر کی سب سے بڑی پرنسلی اسٹیٹ تھی، اور اس کی پہچان بھی چولستان تھا. اور یہاں کی لائف، یہاں کا کلچر، یہاں کی اکانومی، یہاں کی ایتھنیسٹیز کو اگر آپ دیکھیں، فرسٹلی آئی ول اسٹارٹ ود دا ایتھنیسٹی. یہاں پر مسلم پاپولیشن بھی ہے، یہاں پر ہندوز بھی ہیں، اور یہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہمیں کچھ ملتے ہیں. اور ہندوؤں کے اندر ہمیں بھیل، مڑیچے، باوری، یہ وہ پاپولر ہندو ایتھنک گروپس ہیں جو اس ڈیزرٹ کے اندر رہتے ہیں اور صدیوں سے رہ رہے ہیں. اور ایک اچھی کو ایگزسٹنس ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے. اور موجودہ اگر ہم سینسس کو دیکھیں تو چولستان میں جو آبادی ہے وہ اوور 200,000 ہے، سم تھنگ لائک دس، رائٹ. اور جو یہاں پر لائف اسٹاک ہے اس کی تعداد بتایا جاتا ہے کہ 1.5 ملین کے اراؤنڈ ہے. اور یہ کیونکہ یہاں کی اکانومی ساری لائف اسٹاک، اینیمل ریئرنگ اور گریزنگ آف کیمل، شیپس، کاؤز اینڈ گوٹس اس پہ بیس کرتی ہے. اور رین سب سے بڑا واٹر سورس ہے، ہمیشہ سے ہی رہا ہے، اور لوگ نیچرل پاسچر اور واٹر کے ریزروائر کو دیکھ کے موو کرتے رہتے ہیں. اور یہاں کی لائف میں جو نومیڈک فیچر ہے، نومڈزم جسے ہم کہتے ہیں، وہ بڑا کامن ہے کہ کوئی ایک پرماننٹ سیٹلمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ٹرائبز یا یہ لوگ دے کیپ موونگ فرام ون پوائنٹ ٹو اندر ان سرچ آف واٹر اینڈ پاسچر اینڈ فوڈر فار در اینیمل. تو یہ اس کے بنیادی جو پرومیننٹ سیلین فیچرز ہیں جن کو آپ بیان کر سکتے ہیں ریگارڈنگ گیونگ انٹروڈکشن آف چولستان. سیکنڈلی تھوڑا سا جب ہم اس کی ہسٹری میں جاتے ہیں تو چولستان کی پہچان صرف اس کا ڈیزرٹ ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک بہت لمبی چوڑی تاریخ بھی ہے. اور ایک زمانہ تھا کہ یہ صحرا ایک فرٹائل لینڈ تھی، کلٹیویٹڈ لینڈ تھی، اور یہ ایک بہت رچ سویلائزیشن تھی جو تاریخ کے کتب میں ہاکڑا سویلائزیشن کے نام سے جانی جاتی ہے. اور ہاکڑا ایک دریا تھا جو بہتا تھا ہندوستان کے کچھ حصوں سے ہوتا ہوا پاکستان سے، اور پھر فائنلی یہ سندھ کے ڈیلٹا میں شامل ہو جاتا تھا، اور اس کے دونوں طرف آبادیاں موجود تھیں. اور یہ پیرلل تھی ٹو ایجپشین سویلائزیشن، ٹو میسوپوٹومیا اینڈ ٹو انڈس ویلی سویلائزیشن ایز ویل. سو یہ اس کا ایک مختصر سا تعارف ہے جو ہم جانتے ہیں، اور جو یقیناً چولستان کے رہنے والے اور چولستان سے محبت کرنے والے ہمیشہ ان چیزوں کو
ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو ڈسمینیٹ بھی کرتے ہیں تاکہ ٹورزم اور لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے ٹورڈ دس سویلائزیشن، ٹورڈ دس کلچر، ٹورڈ دس بیوٹیفل نیچرل پارٹ آف ورلڈ ذرا بہتر ہو سکے. اچھا تو سر اس سب میں آپ ہاکڑا سویلائزیشن کے عروج کو کہاں دیکھتے ہیں؟ مطلب آپ نے بتایا ہے کہ یہ چیزیں کمپیریبل ہیں ٹو دی ایجپشین سویلائزیشن اینڈ آل دیٹ اسٹف. سر ہاکڑا سویلائزیشن میں خاص کیا تھا؟ جی ہاکڑا سویلائزیشن کو اگر آپ دیکھیں تو اٹ ڈیٹس بیک ٹو 3500 BC. صحیح. رائٹ، اگین پیرل ہو جاتی ہے ٹو ایجپشین انہیں کی civilization میسوپوٹومیا اینڈ سومیرینز، آسیرینز، آرکیڈینز، بیبیلونینز، یہ وہ تمام سویلائزیشنز تھی جو اس زمانے میں تھیں، اور ان میں ایک ہاکڑا سویلائزیشن بھی تھی. ہاکڑا ایک دریا کا نام ہے جو کہ اب تو خشک ہو چکا ہے، اور یہ ہندوستان کے کچھ حصوں سے ہوتا ہوا، راجستھان سے ہوتا ہوا صحرائے چولستان سے گزرتا تھا، اور جو حصہ ہاکڑا کا ہندوستان میں تھا اس کو گھاگرا کہا جاتا تھا. صحیح. گھاگر بھی کہتے ہیں، گھاگرا بھی کہا جاتا تھا. اور ایک انٹرسٹنگ بات ہے، اگر ہم ہندو مائتھولوجی کو اسٹڈی کریں تو ہندو مائتھولوجی میں جو رگ وید ایک اسکرپچر ہے ہندو ریلیجن میں، اور ویدا لکھی گئی ویدک پیریڈ کے اندر، جب ویدا کمپائل کی گئی، جس کو ہم ہندوستان کا برونز ایج بھی کہتے ہیں، وہ بھی آلموسٹ 4-5 BC کا زمانہ بنتا ہے. اس زمانے میں سرسوتی یہ ایک ریور کا نام تھا جس کا رگ وید میں بھی ذکر ہے. اور ہندوؤں کا یہ خیال ہے، اور آج کے ہسٹورینز کا اور آرکیولوجسٹ کا یہ خیال ہے، کہ یہ جو سرسوتی ہے یہ بنیادی طور پہ ہاکڑا ہی تھا، اور سرسوتی ایک گوڈس کا نام ہے، رائٹ، اور اس سے منسوب کیا گیا اس دریا کو. اور یہ ہندوستان کے حصوں میں یہ گھاگرا کہلاتا تھا، پاکستان کے حصے میں یہ ہاکڑا کہلاتا تھا. اور اس زمانے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے، ہمارے پاس اس کی کچھ ایویڈنس موجود ہے، کیونکہ اٹ از ویری مچ اباؤٹ دا فیلڈ آف آرکیولوجی اینڈ اینتھروپولوجی ایز ویل اینڈ ہسٹری ایز ویل، کہ جو دریائے ستلج ہے جو کہ گلیشیئر فیڈ ریور ہے، اور جمنا ریور، یہ دونوں کنٹریبیوٹ کرتے تھے ہاکڑا ریور کو، رائٹ. اور اس سے یہ ریور فلو کرتا تھا، اور جو لوگوں کی واٹر بیسڈ نیڈس تھیں اور جو ایگریکلچر تھا وہ دیٹ واز سفک فار دا پیپل بائی دین. لیکن اوور ٹائم کچھ چینجز آئیں، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ ارتھ کوئکس یا کچھ ایسی ٹیکٹونک شفٹ آیا جس سے جو ستلج ریور کا کورس ہے وہ چینج ہو گیا، اور اس نے ہاکڑا کو فیڈ کرنا چھوڑ دیا. تو ہاکڑا ایک فل فلیج ریور سے انٹرمیٹنٹ یا مونسون فیڈ ریور بن گیا، ٹھیک ہے. اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر پانی کی کمی واقع ہونا شروع ہوئی، اور وہ لوگوں کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا تھا، اور گریجولی وہ جو سویلائزیشن تھی جو ہاکڑا دریا کے ساتھ ساتھ آباد تھی، وہ جو آبادیاں تھیں ان پر بھی ایک ڈکلائن آنا شروع ہوا. لوگوں نے موو کرنا شروع کر دیا. کیوں کہ ہمیشہ اس زمانے کی آبادیاں، آج کی بھی آبادیاں، پانی ایک ایسا سورس ہے، ایک ایسا نیچرل سورس ہے، سائن آف لائف ہے، جہاں ہوتا ہے وہاں زندگی ہے. تو جب پانی ختم ہونا شروع ہوا، وہ مونسون پہ ڈپینڈ کرنا شروع کیا، تو اس کا جو آؤٹ فلو تھا جو ڈیلٹا تک جاتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. یہ کہیں تھر اور تھر کے اندر کہیں نہ کہیں جا کے یہ ختم ہو جاتا تھا کسی بڑی لیک کے اندر. اور آہستہ آہستہ پانی جب ختم ہوا، یہ ڈرائی ہونا سٹارٹ ہوا، تو اس کے ارد گرد جتنی بھی ایرڈ لینڈ تھی وہ آہستہ آہستہ بیرن ہونا شروع ہو گئی. اور اوور دا ایولیوشن آف سینچریز اینڈ ملینیمز، یہ آج ہمارے سامنے یہ صحرا جو ہم دیکھتے ہیں، جو ایک مطلب ایک سمبل ہے اسکارچنگ ہیٹ کا، اور بڑی ہارش لائف کا، اور فیمائن اینڈ ڈراؤٹ اینڈ ڈرائی اسپیل، اور وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں کی فیچرز بہت ڈفرینٹ ہیں. تو یہ تھرو ایولیوشن ہوا ہے. اس زمانے میں یہ ایسا نہیں تھا، جو ہمیں ہسٹری بتاتی ہے، رائٹ. اور جو ہسٹورینز اور آرکیولوجسٹ کی اسٹڈیز ہیں، جو اسکالرز یہ بتاتے ہیں. اور اس وقت چولستان کے اندر اوور 200 سائٹس ہیں جو مارک کیے گئے ہیں، جہاں پر ایک زمانے میں ہاکڑا سویلائزیشن کی آبادیاں تھیں. آج ہمیں وہاں پہ ان کے کچھ ریمننٹس ملتے ہیں، کچھ آرکیولوجیکل سائٹس ملتے ہیں، وہ باقاعدہ لیبل کیے گئے ہیں، مارک کیے گئے ہیں بائی آرکیولوجسٹ، اینڈ دے آر اوور 400. اور ایسے ہی کچھ سائٹس ہندوستان کی سائٹ پہ ہیں، راجستھان کے علاقے میں جو بیکانیر کا علاقہ ہے، وہاں پر بھی بہت سارے سائٹس موجود ہیں، کیونکہ یہ ایک ہی
فلو ایک ہی ایک ہی فلو تھا اور ایک ہی رینج تھی. اس کی ایکسکیویشن ایک زمانے میں تو مطلب اگر ہم تھوڑا سا پاسٹ میں جائیں تو یہ ہمیشہ سے ایک ہنٹر لینڈ رہا, ایک فارگوٹن پارٹ آف ورلڈ رہا. لیکن 19 سینچری میں سب سے پہلے یہاں پر ایکسکیویشنز اینڈ ڈسکوری سٹارٹ ہوئی اور کچھ ایریاز کو ڈسکور کیا گیا, کچھ اینٹیکس ملے, کچھ پوٹری ملی اور اس کے اوپر جو کارونگ ہے, جو موٹیوز ہیں وہ سامنے آئے, اور کچھ اسٹڈیز کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ کتنی پرانی ہیں اور ان میں کس طرح کا میٹیریل استعمال کیا گیا اور یہ کس طرح کے ٹولز تھے, پوٹری تھی, یوٹینسلز تھے یا واٹ ایور. اور ابھی کرنٹلی اس پہ انٹرسٹنگلی جو ہمارا آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ پنجاب ہے وہ بھی کام کر رہا ہے, اور مور اوور جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے اس پہ کام سٹارٹ کیا ہے, ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی نے, وہ کچھ ایکسکیویشنز کر رہے ہیں, کچھ سائٹس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ نیئر فیوچر میں کچھ نئی انفارمیشن ہمارے سامنے آئے گی اباؤٹ ہاکڑا سیولائزیشن اور ہاکڑا کلچر, ہاکڑا میں کس طرح کی لائف تھی, وہاں کی اکانومی کیا تھی, وہاں کی لینگویجز کیا تھیں, اور وہاں کا جو آرکیٹیکچر تھا وہ کیا تھا. کیونکہ یہ خیال ہے کہ جو سٹیز تھے یا جو ولیجز تھے وہ سب دے آل آر بریڈ ناؤ, ٹھیک ہے, اور ڈیزرٹ نے ان کو چھپا دیا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جب ایکسکیویشنز کی جائیں یہ چیزیں سامنے آ جائیں. اس میں ایک بات میں اور اضافہ کر دوں کہ ہاکڑا سیولائزیشن, ہڑپا سیولائزیشن, مونجو دوڑو, اگر آپ مونجو دوڑو اور ہڑپا کو دیکھیں تو وہ زمانے کی بڑی ماڈرن سیولائزیشنز تھیں. دے ہیڈ ٹاؤن پلاننگ, دے ہیڈ سینیٹری سسٹم, دے ہیڈ ایرڈ سوفسٹیکیشنز, they had even water management system. لیکن ان کنٹراسٹ ٹو دو سیولائزیشن جو ہاکڑا تھی وہ رورل تھی, وہ اتنی ماڈرنائزڈ نہیں تھی, یا وہ اتنی وہ اس طرح سے اربنائزڈ نہیں تھی. اس زمانے کی مونجو دوڑو ہڑپا اربنائزڈ سیولائزیشن تھی, لیکن ہاکڑا رورلائزڈ تھی, اس میں رورل فیچرز ڈومیننٹ تھے. یہ ایک فرق ہے جو چلا آ رہا ہے. اور پھر جب ہاکڑا ریور خشک ہوا تو یقینی بات ہے ڈکلائن سٹارٹ ہوا, اور یہ ڈکلائن دس ڈکلائن ریزلٹڈ انٹو انکلائن آف سم ادر سیولائزیشنز. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, ٹھیک ہے, کہیں ڈکلائن آتا ہے تو کہیں انکلائن آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ہاکڑا سیولائزیشن واز دا پری ریکوزٹ ٹو انڈس ویلی سیولائزیشن. تو جب یہ ڈکلائن میں گئی تو انڈس ویلی سیولائزیشن اپنے انکلائن کی طرف چلی گئی. تو یہ ہے اس کی مختصر سی کہانی. تو سر ابھی آپ نے کہا کہ ستلج جو ہے نا وہ رول پلے کرتا تھا ہاکڑا کے فلو میں, تو ہم یہ بات کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ستلج ہاکڑا سے بھی پرانا ہے؟ یس, اور یہ آج سے کوئی اگین ریفرنگ بیک ٹو ہسٹوریکل ایویڈنس 7 to 8,000 ایئرس پہلے یہ شفٹ آیا کہ ستلج کورس چینج ہوا. کیونکہ جتنے بھی گلیشیئر فیڈ ریورز ہیں, چاہے وہ انڈس ریور ہے, ستلج ہے, راوی ہے, ہمارے باقی ریورز ہیں, وہ یہ بہت پرانے ہیں, یہ بہت زمانے سے اس علاقے کو سیراب کر رہے ہیں. تو یقیناً ستلج اس سے پرانا ہے. لیکن اب یہ کمپیریزن کرنا کہ ہاؤ اولڈر ستلج از دین ہاکڑا, تو شاید ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو, اسپیکولیشنز ہو سکتی ہیں. لیکن اینی ہاؤ جب اس کا کورس چینج ہوا تو کچھ عرصہ تو ہاکڑا نے سروائیو کیا آن مونسون, آن فلڈ واٹر ایز ویل, رائٹ, چلتا رہا. لیکن اوور ٹائم یہ کوئی مطلب ویکس یا منتھس یا ان فیو ایئرز ڈرائی اپ نہیں ہوا, بلکہ اس پہ بھی سینچریز لگیں کہ جب اس کا اسٹیٹس فرام فل فلیج ریور, فرام گلیشیئر فیڈ ریور ٹو رین فیڈ ریور ہوا, تو اس نے کچھ عرصہ سروائیو کیا ہوگا, یہ ہم خیال کر سکتے ہیں. اور آہستہ آہستہ جب یہ اسٹیج آئی کہ اب وہ پانی انسفیشینٹ ہو گیا فار دا لائف اسٹاک, فار دا ہیومن نیڈس, فار دا ایگریکلچر ایز ویل, تو لوگوں نے کسی نئے واٹر سورس کی طرف اب موو کیا ہوگا. ہو سکتا ہے یہی لوگ فائنلی انڈس کی طرف موو کر گئے ہوں, مائگریٹ کر گئے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی ہاکڑا کے جو ہاکڑا ویلی کے جو ڈویلرز تھے یہ شفٹ ہو کے ستلج کے کنارے پہ آ گئے ہوں, اور آج ہم جس بہاولپور شہر میں بیٹھے ہیں یہ انہی لوگوں نے آباد کیا ہو جو ایک زمانے میں ہاکڑا کے رہنے والے تھے, لیکن وہ ستلج کی طرف شفٹ ہو گئے بائی گیٹنگ اٹریکٹڈ بائی واٹر, رائٹ. تو یہ ہو سکتا ہے, یہ اسپیکولیشنز تو ہیں, لیکن ہمارے پاس اس کے لیے اس کی سپورٹ میں ایویڈنس نہیں ہے. صحیح ہو گیا. تو سر کہا جاتا ہے کہ دریا جو ہے نا وہ اپنا جو اصل کورس آف فلوئنگ ہوتا ہے اس کو کبھی نہ کبھی جو ہے نا اس پر دوبارہ آتے ہوتے ہیں,
اور نیچر گھوم پھر کے وہیں پہ واپس جاتی ہوتی ہے. جیسے ابھی آل دو بڑے برے حالات ہیں فلڈنگ سے, لیکن بہت سارے جو انوائرمنٹلسٹ اور جو اس چیز پر جن کی اسٹڈی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دریا دراصل اب اپنی اصل شکل میں آئے ہیں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہاکڑا سویلائزیشن تو نہیں خیر, لیکن ہاکڑا کا جو دریا ہے وہ دوبارہ جو ہے رخ بدل کے اس طرف کو نکل آئے اور یہاں پر دوبارہ جو ہے ہریالی اور کھیتی باڑی کا سامان مہیا کر دیں؟ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ دریا کبھی بھی اپنا کورس نہیں چھوڑتا, اٹ کوڈ بی اے پاپولر ڈکٹم, لیکن اب ہمارے پاس جو ایویڈنس ہے وہ تو یہی بتاتی ہے کہ ستلج نے اپنا راستہ چھوڑ دیا صدیوں پہلے, اور صدیوں پہلے جو راستہ چھوڑا تھا تو اس نے نیا کورس کیا لیا تھا یہ بھی ہمیں نہیں پتا. ہم تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنٹلی یہ کس روٹ اور کس راستے پہ بہہ رہا ہے. ہو سکتا ہے, لیکن ابھی یہ باتیں بڑی مطلب ڈریمی سی لگ رہی ہیں کہ شاید ستلج واپس اپنے پرانے روٹ پہ آ جائے, ہاکڑا پھر بہہ پڑے, گھاگرا سے پھر پانی آنا شروع ہو جائے, جمنا اس کو فیڈ کرنا شروع کرے اور ہاکڑا سویلائزیشن پھر سے ری ایوالو ہو جائے. تو ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی سویلائزیشنز تھیں, پومپیائی کی سویلائزیشن تھی, ختم ہوئی, اس کو بھی ہزاروں سال ایسے ہی. ہزاروں ملینیمز گزر گئے. ہم نے ابھی ایجپٹ کی بات کی, ہم نے میسوپوٹومیا کی بات کی, ہم نے اسیرینز کی بات کی, آرکیڈینز کی بات کی, بیبلونینز کی, رومنز کو دیکھیں, گریکس کو دیکھیں, تو تھے ایک لمبا عرصہ رہے. واٹر کورس چینج ہو سکتا ہے, یس, نیچر جو کنٹرول کرتی ہے ان تمام چیزوں کو, اللہ المائٹی, وہ کر سکتا ہے چینج, ٹھیک ہے, لیکن جب شہر ختم ہو گئے, تباہ و برباد ہو گئے, ڈیمولش ہو گئے, ٹھیک ہے, وہ اس کے کچھ, ہم اگر کسی اور اسپیکٹ سے بات کریں گے تو اس کے کچھ اور جسٹیفیکیشنز, کچھ اور کونوٹیشنز بھی بن سکتی ہیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ستلج پھر سے کبھی ادھر آ جائے گا اور یہ صحرا پھر اپنا کریکٹر بدل کے فرٹائل لینڈ بن جائے گا اور پھر ایک نئی لائف, ایک نئی ورلڈ ہوگی. بٹ اینی ہاؤ, امپاسبلٹی اور پاسبلٹی دونوں کو کلیم نہیں کیا جا سکتا. بالکل. اور سر آپ نے کہا کہ فی الحال کام کیا جا رہا ہے اس سویلائزیشن کو ایکسپلور کرنے کے لیے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے کتنے عرصے میں اس سویلائزیشن کو پوری طرح امپلور کر لیا جائے گا؟ دیکھیں جو ایکسپلوریشن, ایکسکیویشن, ڈسکوری پروسیس ہے وہ بڑا چیلنجنگ ہے, کہ کیونکہ یو ہیو ٹو گو ڈیپ ڈاؤن ان دا ڈیزرٹ, ون تھنگ. نمبر ٹو, جو سمر ہے اس میں آپ کام نہیں کر سکتے, اسکارچنگ ہیٹ ہے, کلنگ ہیٹ ہے, برننگ ویدر ہوتا ہے. ہمارے پاس پھر آ کے ہارڈلی 3 to 4 months ایسے ہیں جس میں آپ کام کر سکتے ہیں, اور ایک ایکسیس مشکل ہے, آپ کے ٹولز کا جانا, آپ کی ٹیمز کا جانا, وہیکلز کا جانا, وہاں پہ اسٹے کرنا اور سائٹ ٹو سائٹ موو کرنا, اور یہ ڈیزرٹ ہے, سینڈ ہے, سینڈ کا ایک اپنا کریکٹر ہے کہ وہ کمپیکٹ نہیں ہوتی. آپ ایکسکویٹ کرتے ہیں, ڈگنگ کرتے ہیں, اور ہو سکتا ہے نیکسٹ مومنٹ وہ پھر سب کچھ اندر واپس چلا جائے. تو چیلنجز ہیں, لیکن کام ہو رہا ہے. اسلامیہ یونیورسٹی, میں نے پہلے عرض کیا کہ اس پہ کام سٹارٹ کر چکی ہے. اور ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ یونیورسٹی نے ایک ہاکڑا آرٹ گیلری بھی بنائی ہے, جو فزیکلی موجود ہے, اور ان کے پلان میں ہے کہ ہم ایک میوزیم بھی بنائیں گے جس میں ہاکڑا سے ملنے والے جو اینٹیکس ہیں, جو پوٹری ہے, ٹولز ہیں, یا اس زمانے کی جو بھی چیزیں ان لوگوں کے استعمال میں تھیں جو ہمیں ہاکڑا کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتی ہوں گی, رائٹ, وہ ہم وہاں پہ ڈسپلے کریں گے, شو کیسنگ کریں گے, اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے تھرو دیٹ ہاکڑا میوزیم. اینی آؤ گیلری ہمارے پاس بن چکی ہے جو فزیکلی موجود ہے, آپ کبھی تشریف لائیں, آپ کو ہم دکھائیں گے. سو دس از آل اباؤٹ ایفرٹس جو کہ ہو رہی ہیں. ٹائم لائن نہیں دی جا سکتی کیونکہ ایک پوری سویلائزیشن ہے جو ابھی ایٹ دا مومنٹ ساری کی ساری بریڈ ہے, اس کو ایکسکویٹ کرنے پہ ٹائم لگے گا. ایفرٹس سٹارٹ ہو چکی ہیں, ان کا چلتے رہنا, اگر یہ کنسسٹنٹلی کام کرتے رہتے ہیں فرام ون سائٹ ٹو سیکنڈ اینڈ تھرڈ اینڈ فورتھ, تو یقیناً کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. شاید 100% پہ ہم کبھی بھی نہ پہنچیں, ہماری زندگی ختم ہو جائے, کیونکہ یہ اس کا اسٹریچ بہت زیادہ ہے. 400 سم تھنگ سائٹس تو وہ ہیں جو ایکسپلورڈ ہیں, جن کو مارک کر لیا گیا. ہو سکتا ہے اتنے ایسے ہوں جو ابھی تک بریڈ ہوں, ان مارکڈ ہوں, یا اس سے بھی زیادہ ہوں, رائٹ. بہت سارے ایسے فیچرز اور بھی ہوں جو ابھی ہمارے سامنے نہ آئے ہوں. ایک اس میں اضافہ کر دوں کہ چولستان کے اندر ایک اور فیچر موجود ہے فورٹس کا, قلعوں کا. یہ بعد کی ڈیولپمنٹ ہے, میڈیولز کی. ہاکڑا جب ختم ہو گیا پھر بہت زمانے بعد یہاں پہ ہندو راج رہا, اور یہ جیسلمیر اور بیکانیر اور بہاولپور, یہ ایک ٹریڈ روٹ تھا جو انڈس ریور تک جاتا تھا, اور
ڈیلٹا تک جاتا تھا اور پھر وہاں سے ٹریڈ ہوتی تھی تھرو شپس یا تھرو فیریز یا تھرو بوٹس یا واٹر سورس کے ذریعے. تو یہ بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ دے آر اراؤنڈ 11 سم تھنگ فورٹس ہیں جو بنائے گئے, اور یہ حفاظتی پرپز کے لیے بنائے گئے تھے کہ جا کے جو کیراونز ہیں جو موو کرتے ہیں, اور آفٹر ایوری 30 مائل دیر از اے فورٹ, 30 مائل کے انٹرول سے فورٹس بنائے گئے ہیں کہ ایک دن میں اگر 30 مائل ایک کیراون ٹریول کرتا ہے تو رات کو اسٹے کرنے کے لیے ایک سیف جگہ ہونی چاہیے. وہ بھی بڑی حد تک ڈیمولش ہو چکے ہیں, لیکن ان میں صرف فورٹ دراوڑ ہے جو ابھی اپنی اصلی حالت میں موجود کافی ہے. اچھی حالت میں موجود ہے. باقی موج گڑھ ہے, دین گڑھ ہے, اسلام گڑھ ہے, قلعہ بجنوٹ ہے, مروٹ ہے, یہ دین گڑھ, میر گڑھ ہے, یہ سب اب تقریباً ختم ہو چکے ہیں, ڈیمولش ہو چکے ہیں. ان کے کچھ نہ کچھ نشانات تو موجود ہیں, لیکن یہ ایک الگ پارٹ ہے اس ہسٹری کا جو ڈائریکٹ ہاکڑا سویلائزیشن سے لنکڈ تو نہیں ہے, کیونکہ بہت گیپ ہے ان قلعوں کی تعمیر میں اور ہاکڑا سویلائزیشن کے زمانے میں. تو یہ بات کی ڈیولپمنٹس ہیں, لیکن بہرحال یہ بھی چولستان کا ایک پرومیننٹ فیچر ہے. جب ہم چولستان کا ذکر کریں گے تو ان فورٹس کے ذکر کے بغیر وہ بات کمپلیٹ نہیں ہوتی. ویسے چولستان کے ذکر میں تو کافی ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جن کے ذکر کے بغیر چولستان کا ذکر انکمپلیٹ ہے. ہماری جو یہاں پر جیپ ریسنگ ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے جو یہاں پر ڈیزرٹ ہائکنگ ہے, اور اس طرح کی بے تحاشا چیزیں ہیں, اسپیشلی جو ہمارا لائف اسٹاک اور جو وائلڈ لائف یہاں پر آباد ہے. تو سر آپ نے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہاکڑا سویلائزیشن کے مطلب سے منسلک لوگ تھے وہ بعد میں یہاں سے جو ہے وہ سفر کر گئے ہوں یا نقل مکانی کر گئے ہوں. تو سر کیا ہم یہ بات مطلب کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے یا جو بعد ازاں جو زیادہ ماڈرن سویلائزیشنز بنی تھیں ان کے جو فاؤنڈرز ہیں وہ ہاکڑا سویلائزیشن کے رہائشی تھے, کیونکہ انہوں نے یہاں پر وہ ساری چیزیں ڈیولپ کی, اپنی آنکھوں سے فلاز دیکھے اور وہاں پر ان چیزوں کو جا کر لوپ ہولز کو فل کیا اور جو ماڈرن جو سویلائزیشن ہیں ان کی بنیادیں رکھیں. دیکھیں, ہم یہ بات اگر کریں تو ہمارے پاس اس بات کی سپورٹ میں ایویڈنس نہیں ہے. صحیح, اسپیکولیشن تو ہو سکتی ہے, ایک ازمپشن ہو سکتی ہے, لیکن ہم اس کو وثوق سے نہیں کہہ سکتے. صحیح, رائٹ, کیونکہ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو اس کو اسٹیبلش کیے بغیر ہم کوئی کلیم نہیں کر سکتے, کوئی تھیسز پریزنٹ نہیں کر سکتے. تو انڈس ویلی سویلائزیشن کے اپنے فیچرز ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ گئے ہوں, کہیں اور مائیگریٹ کر کے گئے ہوں, اپنے ایکسپیرینسز کا فائدہ لیا ہو اور بہتر کمیونٹی لائف یا رورل لائف یا اربن لائف اور بہتر ایگریکلچرل پریکٹسز کو انہوں نے انکارپوریٹ کیا ہو جہاں پر وہ مائیگریٹ کر کے گئے ہوں. لیکن اگین کہ اٹ از ناٹ سپورٹڈ بائی ایویڈنس. صحیح ہو گیا سر. تو سر اس سب میں ایک اور سوال تھا, ہاکڑا سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن سم ہاؤ سویلائزیشن سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے جتنی بھی باتیں کی اس سب میں ایک بات بڑی پرومیننٹ تھی کہ پرانی سویلائزیشنز کا جو دار و مدار تھا وہ پانیوں پر تھا, لیکن جو اب والی سویلائزیشن مطلب جو اب والی ماڈرن ایج چل رہی ہے, ایک تو آپ اس سویلائزیشن کو کس طرح کلاسیفائی کریں گے, ملکوں کے حساب سے یا ایتھنیسٹی کے حساب سے یا ریسز کے حساب سے, یا آپ ان کو بارڈرز کے تھرو ڈیفائن کر رہے ہوں گے, یا آپ کہیں گے کہ سارا کچھ ہی سیم ہے؟ نہیں, سیم نہیں ہے. دیکھیں, تب جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے میں تو سارا دار و مدار ٹوٹل جو ڈپینڈنسی تھی وہ واٹر پہ تھی, اور جو لڑائیاں ہوتی تھیں وہ بھی پانی کے سورس پہ ہوتی تھیں. صحیح, ٹھیک ہے, اور جس کے پاس پانی زیادہ ہوتا تھا زیادہ دنوں کے لیے, زیادہ عرصے کے لیے, تو اس کی سروائیول کے امکانات زیادہ تصور کیے جاتے تھے. لیکن جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں اور آج کے زمانے میں کوئی 5-6-7 ہزار سال کا گیپ ہے. بالکل, اور سویلائزیشن اور انسان خود ایوالو کر کے بہت آگے آ چکا ہے. پانی ابھی بھی انسان کی ضرورت ہے, لائف لائن ہے, سائن آف لائف ہے, پانی کے بغیر سروائیول نہیں ہے. لیکن انسان نے پانی کے حصول کے لیے اب بہت سارے ماڈرن اینڈ سوفسٹیکیٹڈ سسٹمز اینڈ میکانزمز ڈیولپ کر لیے ہیں. اب جو کمپٹیشن یا جو سروائیول ہے وہ سائنس کی طرف چلا گیا ہے, سائنٹزم کی طرف چلا گیا ہے, اور اس سائنٹزم کے اندر پھر اب جو ہمارے ہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے وہ اس وقت
بڑے عروج پہ ہے، اور اس کے اندر جو جتنا زیادہ ایگزیل کرے گا، اس میں جو جتنا زیادہ ڈیولپ کرے گا، اس کی سروائیول اتنی زیادہ آسانی سے ہو سکے گی، اور وہ ڈومینیٹ کرے گا اوور ادر سویلائزیشنز. تو اگر آپ کلیش آف سویلائزیشن بائی سیمیول ہنٹنگٹن، جو ایک بیسٹ سیلر بک بھی ہے لیٹ 90s کی، اس کو اسٹڈی کریں گے تو انہوں نے بھی کلیش آف سویلائزیشنز کا ذکر کیا ہے، اور 7-8 پرومیننٹ سویلائزیشنز مارک کی ہیں. تو گو کہ انہوں نے تو ریلیجن کو ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر بتایا کہ بیسیکلی ریلیجن کی بیس پہ لڑائی ہونے جائے گی، ہوگی، اور جو سویلائزیشنز ہیں وہ دوسرے سے الجھیں گی اور دوسرے کو اپنے سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کریں گی آن دا گراؤنڈز آف ریلیجن. لیکن آئی پرسنلی ڈس ایگری، تھنگز آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. دس از انفارمیشن ٹیکنالوجی جو اس وقت سب سے زیادہ ڈیسائسو فیکٹر ہے in dominance and hegemony of one or other civilization. صحیح ہوگا سر. تھینک یو فار یور ٹائم سر. اٹ واز گریٹ ہیونگ یو آن بورڈ. اور جو آپ نے باتیں کی آدھی سے زیادہ مجھے بھی نہیں پتا تھی. آئی ہوپ دس پوڈ کاسٹ واز ورتھ ہیئرنگ فار یو گائز. دس از آل فرام آور سائڈ. ونس اگین تھینکس فار بینگ ود اس سر. جی، تھینک یو سو مچ. تھینکس فار واچنگ گائز. اللہ حافظ.